کلمات سے معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم پہلو جو اس سورہ پاک میں جس کا ذکر ہے وہ ہے انسانی ہمدردی کا، اور خاص کر کے اس آیہ کریمہ میں جب انفاق فی المال کی بات آئی تو انسانی ہمدردی کا جذبہ اللہ تعالی ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی خاطر اپنے رشتہ داروں پر، یتیموں، مسکینوں پر، سوال کرنے والوں پر اس مال کو خرچ کریں، اور مال وہ نہیں کہ جو ہمارا بیکار مال ہو، جو کسی کام کا نہ ہو، بلکہ قرآن پاک نے حکم دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کی راہ میں وہ چیز جو تمہیں انتہائی پسندیدہ۔ تو جو چیز انسان کو پسندیدہ ہوتی ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ہمیں یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت بھی دی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا رہے اور اس چیز کا بھی جائزہ لیتا رہے کہ وہ عمل اخلاص سے کر رہا ہے یا اخلاص سے خالی اس کا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اللہ نے انسان کو 2 آنکھیں دی ہیں، اس کو 2 ہونٹ دیے ہیں، اسے نیکی اور برائی کا تصور دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، ہم نے اسے 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے۔ یہ قرآن پاک کا تصور ہے، مگر ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود بعض اوقات انسان اسفل سافلین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، جس سے اللہ رب العزت ہمیں بچانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ میں چند احادیث کا ذکر کرنا چاہوں گا جس میں انسانی ہمدردی اور خیرخواہی کے حوالے سے بڑے واضح ارشادات حضور علیہ السلام کے موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، کہ جو شخص دل کی نرمی سے محروم رہا وہ خیر سے محروم رہا۔ یعنی انسان کا دل نرم ہونا چاہیے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے۔ پھر ایک اور مقام پر حضور علیہ السلام نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، اللہ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا الخلق عیال اللہ، کہ کل کی جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، الخلق کلہم عیال اللہ، اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ یعنی اس کے ساتھ انسان کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر بہتر ہونا چاہیے۔ انسانیت کے ساتھ اگر ہمدردی، خیر خواہی اور ان کے لیے اچھے جذبات انسان کے اندر نہیں تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث پاک میں عرض کرنا چاہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اور یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ صحیح مسلم میں کتاب البر والصلہ میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا مگر تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی، یعنی میری تیمارداری نہیں کی۔ تو وہ کہے گا اے پروردگار میں تیری تیمارداری کیسے کرتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو نہیں جانتا کہ فلاں بندہ میرا بیمار ہوا تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پاتا؟ تو اب دیکھیے کہ کوئی شخص بیمار ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے کولیگز میں سے، اور یا ہمارے محلے داروں میں سے، یا ہمارے پڑوس میں، ہم اگر اس کی تیمارداری کرتے ہیں اور اس کی کوئی مدد کرتے ہیں تو اس کی مدد کرنا گویا اللہ رب العزت فرما رہا ہے میری تیمارداری کرنا ہے اور میری مدد کرنا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا بندہ اے میرے رب میں تجھ کو کھانا کیسے کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا کہ فلاں بندے نے تم سے کھانا مانگا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلا دیتا تو مجھے وہیں پاتا۔
یعنی دوسروں کو کھانا کھلانا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، اس حوالے سے ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ پھر یہ باری آئی کہ اللہ رب العزت پھر انسان سے کہے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ کہے گا پروردگار میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا، تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اور اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اپنے اس عمل کو آج میرے پاس موجود پاتا۔ اندازہ لگائیے کہ یہ اہمیت ہمارے دین میں حاجت مندوں کی کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ ہم اس حوالے سے اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے معاشرے کے کتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، ہم ان کی تیمارداری کو نہیں جاتے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو کھانا دستیاب نہیں، ہم ان کو کھانا پرووائڈ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے۔ کتنے بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف نماز، روزہ اور اپنے ایمان کو درست کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ انسان انسانی ہمدردی اور حسن معاملہ کی طرف آئے اور اللہ کی مخلوق کی جتنی ہو سکے اتنی خدمت کرے۔ یہ دین کی تعلیم ہے۔ جب تک یہ پہلو دین کا ہمارے اندر نہیں